الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا فضل و احسان ہے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے ذریعے زندگی بخشی، اور اللہ نے قرآن و سنت کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے دلوں کو منور فرمایا، اور رب العالمین نے اسی ایمان اور پاکیزہ ماحول میں رمضان المبارک کے روزے اور دیگر اعمال کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہمارے اس عمل کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہمیں توبہ کی توفیق بھی دے اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ بندے عبادت کے بعد اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان کریں، اللہ کی تکبیر بیان کریں، اور یہ تکبیر کا وقت عید کی نماز سے پہلے تک ہے، اور اس کے بعد عید کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے شکرانے کے طور پر۔ یہ اللہ رب العالمین کا گفٹ ہے، یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے اختتام کے بعد یوم الفطر کو 2 رکعت نماز مشروع قرار دیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف گفٹ ہے، یہ اللہ کی طرف سے جائزہ ہے، اور اللہ رب العالمین روزے کے اختتام پر بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ جس طرح رمضان کی ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، افطار کے بعد جہنم سے آزاد کرتا ہے، یغفر فی آخر لیلۃ من رمضان، رمضان کی آخری رات میں مغفرت کی جاتی ہے، اور اللہ نے خوشی کے طور پر یہ عطا کیا، لہذا خوشی کا اظہار کرنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے، یعنی یہ خوشی کا اظہار دل سے ہو اور زبان سے بھی ہو، اور خوشی کا اظہار احسان سے بھی ہو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، محبت کریں، صلہ رحمی کریں، ہدیہ ہدایہ دیں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں، جیسا کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض سلف کا قول نقل کیا کہ عید کے دن لوگوں سے ملتے تھے اور ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا ومنکم کہتے تھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو حدیث ہے کہ للصائم فرحتان، روزہ داروں کے لیے 2 خوشی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، فرحت عند فطری، اور ایک خوشی تو وہ ہے جو افطار کے وقت، یا اس سے مراد عید کے دن یہ خوشی اللہ کی طرف سے، یہ بھی افطار کا دن ہے۔ فرحت عند لقاء ربی، اور دوسری خوشی کب ہوگی؟ جب بندہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا، دیدار کرے گا۔ لہذا اس خوشی کا اظہار اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ نمبر 1، کافروں کی خوشی، دشمنان اسلام کی خوشی اور ان کا اطران اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قارون کے واقعے میں فرمایا اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، جب کہا اس کی قوم نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے قارون کو نصیحت کی کہ اتراؤ نہیں، خوشی مت ہو، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ خوش ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے مراد تکبر کا خوشی، غرور کے ساتھ خوشی منانا، دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ لیکن
اللہ تعالیٰ کی محبت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں خوشی کا اظہار کرنا، یہ عبادت ہے، اس پر اجر و ثواب ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے اور آپ نے اتنی لمبی مدت اللہ رب العالمین کے لیے جو عبادت کی، قیام اور سیام یعنی روزے اور قیام اللیل کے ساتھ دیگر اعمال ہم نے کیے ہیں، تو اس کی قبولیت کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں عید کے دن بھائیوں کو مبارکبادی دینی چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، ہدیہ ہدایہ تحائف دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے تہادوا فإن الہدیۃ یذہب وحر الصدر، ہدیہ لو اور دو، اس سے دل کے اندر جو کینہ کپٹ ہے، جو بغض حسد ہے، جو انسان کے دل کے اندر جو دشمنی ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا، ہدیہ لو اور دو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو لہذا ہدیہ ہدایہ تحائف کا تبادلہ کرنا چاہیے، یہ انبیاء کی سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اس پر عمل رہا ہے۔ تمام روزے اور عبادتوں کا جو نتیجہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کیا روزہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں رکھا؟ کیا ہم نے تراویح اللہ کے لیے نہیں پڑھی؟ کیا ہم نے ان 10 راتوں کا اہتمام اللہ کے لیے نہیں کیا؟ تو جس طرح اللہ کی نبی کا حدیث ہے فَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ فرماتا روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ پیغام ہے کہ اب ہم ہر عمل اللہ کے لیے کریں گے۔ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، میری تمام نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے، یعنی جس طرح قربانی اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ جس طرح میں تہجد پڑھتا ہوں ثواب کی نیت سے، میں انی لا احتسب نومتی کما احتسب قومتی، میں سوتا بھی ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے سوتا ہوں تاکہ قوت پیدا ہو۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روزہ اور یہ عبادتیں ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں ہم اپنے لیے نہ جئیں، ہم اللہ کے لیے جئیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جئیں۔ اگر ہم یہ نیت صحیح کر لیا، واللہ ثم واللہ لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها، جو خرچ ہم کریں گے ہر ایک پر ثواب ملے گا، حتی اللقمة التي تجعلها في امراتك، لقمہ جو بیوی کے منہ میں ڈالتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ ان کان خرج یسعى على نفسه يعفها ففي سبيل الله، اگر آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں روزی کی تلاش میں، دکان جاتے ہیں، نوکری پہ جاتے ہیں تاکہ حلال روزی حاصل کریں، تاکہ حرام سے بچیں، اللہ کی قسم یہ بھی جہاد ہے اللہ کی راہ میں۔ ان کان خرج یسعى على شیخین ابوین، شیخین بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے نکلتے ہو، یہ بھی اللہ کی راہ میں، یہ بھی جہاد کے ثواب ہے۔ نیتوں کی اصلاح کیجیے۔ قرآن آپ نے پورے رمضان پڑھا ہے، غیر رمضان میں بھی قرآن پڑھیے، کیونکہ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، رمضان میں آیا، غیر رمضان کے لیے بھی آیا ہے، پوری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ لہذا عام دنوں میں بھی کم سے کم 1 پارہ قرآن پڑھیے۔ یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا، لیکن قرآن سے فائدہ کب ہوگا؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اخلاص کے ساتھ پڑھیے۔ جو روزہ آپ نے اللہ ہی کے لیے رکھا، پانی پی سکتے تھے لیکن اللہ کے لیے رکھا، قرآن بھی اللہ کے لیے پڑھیے، تو کیا ہوگا؟ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ سلامتی کے راستوں پہ چلائے گا۔ آج سرزمین شام مسلمانوں کے خون سے لالا جا رہے، پانی سے بھی زیادہ مسلمانوں کا خون ہے۔ آج ہم خوشیاں منا رہے ہیں الحمدللہ، لیکن آج ان کے لیے سارے راستے بند ہیں خوشی کے۔ پانی کے اوپر پابندی، کھانے پہ پابندی، عین عید کے وقت ان کے اوپر بموں کی بارش کی جاتی ہے۔ کیا ہم اپنے بھائیوں کو دعاؤں کا تحفہ نہیں پیش کر سکتے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کر سکتے؟ جس اللہ نے عاد اور فرعون اور سمود کا ہلاک کیا، کیا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ اور امریکہ کو ہلاک نہیں کر سکتا؟ ہمیں تو دعا کرنا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن اگر ہدایت کے مستحق نہیں ہے، ہمارے اعمال، ہمارے گناہ اتنے زیادہ بڑھ گئے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ورنہ اللہ کی نبی کی حدیث ہے، انسان فرائض کے ساتھ جب نوافل کا اہتمام کرتا ہے اللہ کے اتنا مقبول ہو جاتا ہے۔ اللہ قسم کھا کے کہتا ہے لئن سالنی لأعطینہ، اگر مجھ سے دعا کریں گے تو میں ان کی دعا ضرور بھی ضرور قبول کروں گا۔ رات بھر رمضان بھر دعائیں کی، بیت المقدس آزاد نہ ہو سکا،
سرزمین شام کا ظلم ختم نہ ہو سکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گناہ بہت بڑھ گئے ہیں۔ بعض صحابہ کی اجتہادی بھول سے غزوہ احد میں چند صحابہ کی اجتہادی چوک تھی، جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، نیت رسول اللہ کی نافرمانی کی نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ایک مقام رکھا تھا، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہر حال میں، لیکن چند صحابہ سے چوک ہوئی جس کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ چند صحابہ کی اجتہادی غلطی سے، اجتہادی بھول کہہ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے، آپ کا سر زخمی نہیں ہوا، آپ بے ہوش ہو کر نہیں گرے۔ پوری امت گناہ کرے گی، اس گناہ کی وجہ سے بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسلمانوں پر مصیبت ہے۔ اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب شام کی سرزمین میں بگاڑ آ جائے، فساد آ جائے، امت میں تمہارے اندر کوئی خیر نہیں۔ ہمیں توبہ کرنا ہے، ہمیں استغفار کرنا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کو منانا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ رمضان کی عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم تقوی کی روح اپنے اندر پیدا کریں۔ لعلکم تتقون کہا، یہ نہیں کہا لعلکم تتقون تفکہون۔ تقوی یہ دل کا عمل ہے، دل کی عبادت ہے۔ تمام عبادتوں کا خلاصہ یہ دل میں اللہ کا خوف آئے گا۔ اگر اللہ کا تقوی آ گیا، کان کی برائی سے آپ بچ گئے، آنکھ کی برائی سے بچ گئے، زبان کی برائی سے بچ گئے۔ غیبت سننے سے تکلیف ہو رہی ہے، گانا سننے سے تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، اجنبی عورتوں کو دیکھنے سے ڈر لگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا روزہ انشاءاللہ قبول ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہمارے اندر تقوی کی روح آ رہی۔ دنیا کا سارا رنگ بدل سکتا ہے، صبغت اللہ، اللہ کا ایک کلر ہے جو چینج نہیں ہوتا۔ جس طرح سورہ فاتحہ ہر جگہ ایک، اللہ کا تقوی بھی ایک ہے، ہر جگہ اس تقوی کی روح پیدا کیجیے۔ جس طرح رمضان میں ہم نے نیکیاں اور بھلائیاں کی ہیں، یہ غیر رمضان میں بھی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو، راستے سے کانٹا دور کرو، گندگی دور کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ مسلم محلوں میں یہ گندگی اور نجاست یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان ہمارا حد سے زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ یہ بھی ہے، کلمہ لا، سب سے افضل لا الہ الا اللہ، اور ادنا شاخ راستے سے گندگی دور کرنا۔ بخاری کی حدیث ہے، جب ایک راستے سے کانٹا دار جھاڑ کو کاٹ دیا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اتنی گندگی ہے، اتنے سارے مسائل ہیں، اگر ہم ان گندگیوں کو دور کریں گے، مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کریں گے، تمام کانٹوں کو دور کریں گے، سیاسی کانٹا، دین کی راہ میں کانٹا، دعوت کی راہ میں کانٹا، یہ ساری رکاوٹیں دور کریں گے تو کیا اللہ ہماری مغفرت نہیں کرے گا؟ انبیاء سابقین کی دعائیں کیوں قبول ہوئی؟ ایک، اللہ نے اس وقت سارے عالم پر فضیلت کیوں دی؟ اللہ نے ان کے کیوں چنا؟ مثال، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو سلامتی کیوں بنایا؟ سوال۔ حضرت ایوب 18 سال آزمانے کے بعد جسمانی شفا اللہ نے دی، دعا قبول کر لی۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے کیوں نکالا؟ کس دعا کی برکت سے؟ حضرت سلیمان کو اللہ نے بادشاہت کیوں دی؟ نبوت کیوں دی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ایسا کیا، 1 مہینے کی مسافت چند منٹوں میں کر لیتے تھے، ہواؤں پہ حکومت تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، صرف 3 خوبیاں ہم کو پیدا کرنا ہے۔ اگر یہ خوبی آئے گی، زمین آسمان کی وسعتیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ، بیت المقدس فتح ہوگا، شیطانوں کے قلعے فتح ہوں گے، ہم جہاں جائیں گے امن و سلامتی کے نغمے گائیں گے۔ کیا ہے وہ؟ یہ خوبی ہمارے اندر آنا ہے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، ایک، ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا جی خاشعین، خیر و بھلائی میں سبقت کیجیے، کوئی بھی نیکی کا کام اس میں جلدی کیجیے۔ نمبر 1، اللہ سے دعائیں کیجیے امید کے ساتھ، جتنے بھی گناہگار ہیں لیکن وہ غفور رحیم ہے، تواب الرحیم ہے۔ ایک آدمی 100 آدمی کا قتل کر دیا، توبہ کیا تو اس کی توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آسمان سے زمین تک گناہ کرو، ہو جائے، سچے دل سے توبہ کرو، بعد کی زندگی پہلی زندگی تھی اچھی ہو، اللہ فرماتا ہے آسمان و زمین کے درمیان جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات، لہذا توبہ اور استغفار کریں اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں دلچسپی لیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے جس طرح عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا، ہم کافر و مشرکوں کے طریقے پر نہ چلیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کافر جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یہود جن کے چہروں اور شکلوں کو بندر اور سور سے بدل دیا گیا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، جب یہودیوں نے پہلی مرتبہ فساد کیا، بچڑے کی عبادت کی،
سود کی میں مبتلا ہو گئے، رشوت میں مبتلا ہو گئے، آپس میں خون بہانے لگے، تو اللہ نے ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط کیا، جس نے 70,000 یہودیوں کو قتل کیا اور 70,000 کو قید کر کے بابل لے گیا۔ پھر توبہ کیا، اللہ نے خوشحالی اور فارغ البالی دی، پھر دوبارہ فساد کیا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، اللہ نے ٹائٹس کو مسلط کیا، جنہوں نے ان کا صفایا کر دیا، ان کو جلد سے ختم کر دیا، ان کی مسجدوں میں داخل ہو گئے، ہیکل سلیمانی توڑ ڈالا، آج تک وہ ہیکل سلیمانی نہیں بنا سکے، 2000 سال تک یہود بھٹکتے رہے، اللہ نے کبھی ان پر ہٹلر کو مسلط کیا، کبھی بخت نصر کو مسلط کیا۔ کیا یہ حدیث نہیں سنا آپ نے؟ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جو حالت یہود و نصارہ کے اندر پیدا ہوئی وہ ساری بیماریاں میری امت میں آئیں گی، اور یہ امت اگر یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی تو اللہ کا اس پر بھی غضب ہوگا اور اللہ کی اس پر بھی لعنت ہوگی۔ امام ابن تیمیہ کو امام مانتے کہ نہیں مانتے؟ کہا کہ جب تک سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، جس طرح یہودیوں پر اللہ کا غضب، مسلمانوں پر اللہ کا غضب، اگر ہم یہودیوں کے طریقے پہ چلے، ہمارے بچوں کے بال یہودی پہلے میتھن کٹ تھے، شیطان کٹ تھے، اب یہودی کٹ ہو گئے۔ کیا ابو داؤد کی حدیث نہیں ہے کہ اوپر سے بال کو چھوڑ دینا، نیچے سے مڈنا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے؟ واللہ اگر ہمارے پاس ڈنڈے کی طاقت ہوتی میں ان لوگوں کے بال کٹواتا۔ عورتوں نے یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، اور کیسے کیسے کافر و مشرکوں کے طریقہ اختیار کیا۔ اللہ نے کہا مشرک قوموں کی طرف جھکو گے جہنم کی آگ چھو لے گی، من تسبب بقوم فهو منهم، جو کسی قوم کے طریقے کو اپنائے اس کا شمار اسی میں ہوگا۔ اور دنیا میں اگر مشرک اور ظالم قوموں کے طریقے پر چلیں گے، اللہ ان مشرک قوموں کا شرک اور کفر مسلمانوں کے دلوں میں داخل کر دے گا۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت، لا يشبه الزی الزی حتی تشبه القلوب القلوب۔ آئیے چند نصیحتیں مختصر، کیونکہ آپ کو معلوم ہے عید کا خطبہ مختصر سے مختصر ہونا چاہیے، چند باتیں پیش کرنی ہے۔ آپ نے کتنی پابندی کی ماشاءاللہ۔ یہ ارادہ کرو کہ ہم مسجد کے نمازی ہوں گے، میدان کے داعی ہوں گے، ہمارا نعرہ ہوگا امن و سلامتی کے نغمے سنائیں گے، ہم زخمی ہے قلب دنیا مرہم لگائیں گے، ہم راہ دی کے راہی اللہ کے سپاہی دیتے ہیں جان و دل سے توحید کی گواہی۔ یہ پورا علاقہ گولکنڈہ کا علاقہ، وہ زمانہ تھا کہ جب نواب ممارز الدولہ محمد علی رامپوری جو سید احمد بریلوی کے خلیفہ تھے، ان کے دست حق پرست پر، ان کے دست راست پر جب نواب ممارز الدولہ کو ہدایت نصیب ہوئی، جیل کی سلاخوں میں ڈالے گئے، وہیں پر ان کی موت ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی پوری دولت تبلیغ پہ وقف کر دی۔ 8 علماء کو رکھا تھا حیدرآباد میں توحید و سنت کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اور اسی سلسلے کی کڑی بہار سے آنے والا ولایت علی صادق پوری ہے، جس نے بیت المال کا مضبوط نظام قائم کیا، سنت کو زندہ کیا، تعزیہ داری کو ختم کیا، بیواؤں کی شادیاں کرائی حیدرآباد میں کم سے کم 1000۔ یا تجھ کو جب اپنا سبق ہی نہیں، تجھ کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں، تو یہ قوت کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ سے تعلق پیدا کیجئے۔ اور وہ وصیت کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو 3 باتیں بتائی تھی، وقت نہیں کہ پوری حدیث پڑھی جائے۔ اسباغ الوضوء علی الصبرات، اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کریں گے، 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھوئیں گے۔ نمبر 1 منقل الاقدام الى الجماعت، جس طرح عید کے لیے آپ پیدل آئے، میں بھی الحمدللہ پیدل چلا، آدھے سے زیادہ رستہ، اللہ ریاکاری سے بچائے۔ پیدل مسجد چل کے آنا 2 ہو گیا۔ انتظار مصالحت بعد الصلاۃ، وقت سے پہلے آئیے، اذان سے پہلے آئیے۔ فجر کو الحاج المحرم، اس حاجی کا ثواب ملے گا جو حالت احرام میں ہے، وضو کر کے آئیے۔ اور یہ یاد رکھیے پیدل مسجد چل کے آئیے، یہ 3 کام۔ نمبر 1 اچھی طرح وضو کرنا، پیدل مسجد چل کے آنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر کرنا، ظہر پڑھ لیا عصر کی یاد، عصر پڑھ لیا مغرب کی یاد۔ جماعت کی پابندی رکھیے، یہ ایمان کا پاور ہاؤس ہے، یہ تقوی کا پاور ہاؤس ہے، یہ اس سے ایمانی قوت ملتی ہے، جسمانی طاقت ملتی ہے، روحانی طاقت ملتی ہے، چہرے پر نور آئے گا، زبان میں تاثیر ہوگی، لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ اگر یہ 3 کام کر لیا رمضان کے بعد، کیا میں نے بتایا؟ اچھی طرح وضو کرنا، نمبر 2 پیدل آنا، لمبی تقریر نہیں ہے، نمبر 3 ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی۔ کیا ہمارے کاروبار خراب نہیں ہے؟ زمینیں نہیں بک رہی ہیں، ماں باپ پریشان ہے، بچہ نااہل ہے، گھروں میں اختلاف ہے، شیطان جنات کا حملہ ہے، کیا رسول اللہ کی بشارت نہیں؟ یہ 3 کام کر لو انشاءاللہ، 3 کام کرو گے 3 بشارت۔ اللہ نے کہا اپنے نبی کو بتاؤ،
یہ دیدار کا تذکرہ ہے. اللہ کے نبی نے اللہ کو خواب میں دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے کہا اپنی امت کو 3 بشارت دو. من فعل ذلك عاش بخیر, جو یہ 3 کام کرے گا, نمبر 1 اس کی زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی. کیسے گزرے گی؟ پورے خیر کے ساتھ. جس کی زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی, کیا اللہ اس پر شیطانوں کو مسلط کرے گا؟ کیا دشمنوں کو اللہ اس پر مسلط کرے گا؟ جس کی زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی, کیا اس کی روزی تنگ ہوگی؟ کیا اس مارکیٹ پر دشمنوں کا قبضہ ہوگا, شیطانوں کا؟ اللہ ان کو کنارے کر دے گا, اللہ آپ کو آگے کرے گا. آؤ جڑو اس سے. نمبر 1 ایمان پہ موت ہوگی, خیر پہ موت ہوگی, کلمے پہ موت ہوگی. یہ 3 کام کرو. اس گھر سے جڑ کے رہو, پیشانی جھکاؤ, دین کی فکر کرو. اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے. نبی نے کہا, اللہ نے کہا اپنی امت کو بشارت دینے کے لیے کہ اس کی موت خیر پر ہوگی, کلمے پر ہوگی, ایمان پر ہوگی, اچھی موت ہوگی. موت کی سختی سے بچے گا, قبر کے فتنے سے بچے گا, قیامت کے ہولناکی سے بچے گا. کیا ہم اس بشارت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی. تیسری بشارت, وَكَانَ مِن ذُنُوبِكَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ, اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بالکل پاک صاف کر کے اٹھائے گا, کلین کر کے اٹھائے گا. تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ, پاک موت ہوگی, فرشتے موت کے وقت آپ کو سلامتی بھیجیں گے. دوسری بات یہ بتانی ہے کہ جس طرح ہم نے تراویح کی نماز پڑھی ہے, کم سے کم 2 رکعت بھی اگر تہجد پڑھ لیں تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کی حدیث, من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین. 10 آیت بھی اگر آپ نے پڑھ لی, سورہ فاتحہ میں 7 آیت اور قل واللہ احد میں اللہ 3 آیت, 7 3 10, اگر مان لیا اگر اتنا بھی پڑھ لیا, اگر اس کا اعادہ کر لیا, 10 آیت بھی پڑھ لیا, اللہ غافلوں کی جماعت سے نکال دے گا. اللہ غافلوں کی جماعت سے نکال دے گا. اللہ اکبر. 100 آیت پڑھ لیا, اللہ اطاعت گزاروں میں لکھے گا. 1000 پڑھ لیا, بہت زیادہ خیر اور بھلائی حاصل کرنے میں شامل فرمائے گا. 2 رکعات بھی اگر پڑھ لیا, حدیث ہے, بالکل صحیح حدیث ہے, نیک لوگوں کے انبیاء صالحین کی جماعت سے اللہ آپ کو ملا دے گا قیام, ان کے ساتھ آپ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ. حدیث ہے, آپ حدیث میں نمبر لے لیجئے مجھ سے, ٹائم نہیں ہے کہ ہم حدیثیں پڑھیں. نمبر 1 قربۃ الی ربکم, غیر رمضان میں 2 رکعات بھی اگر ہم نے پڑھا, ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے. جب اللہ سے قریب ہو جائیں گے تو پھر ہر خیر قریب ہو جائے گی, ہر شر کو اللہ دور کر دے گا. نمبر 3 تکفیر للسیئات, 2 رکعات بھی تہجد پڑھے, اللہ ہمارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ دور کر دے گا. نمبر 4 ومنہات عنیف, جو گناہ ہونے والے ہیں ان گناہوں سے اللہ بچائے گا. انٹرنیٹ کی برائی سے, موبائل کی برائی سے, فیس بک کی برائی سے, زنا کی برائی سے, بے پردگی سے اللہ بچائے گا, اختلاف سے بچائے گا. حدیث ہے یہ. اور اتنے بیمار لوگ ہیں, تہجد کی عادت ڈالو, جسم کی بیماریوں کو اللہ مار بھگائے گا. ومطردۃ للداء عن الجسد. اسی طریقے سے میرے بھائی, اگر دین پہ ابھی سے ثابت قدمی اختیار کر لیں, جو فرشتے اللہ کے عرش اٹھائے ہوئے ہیں, اللہ عرش کا محتاج ہے, عرش اللہ کا محتاج ہے, وہ فرشتوں کا سر 7ویں آسمان کے اوپر, ان کے پاؤں 7ویں طبق زمین کے نیچے ہیں, ان کے کان سے لے کر گردن کی دوری 700 سال کی مسافت ہے. حدیث بالکل صحیح ہے, حدیث الحمدللہ یاد ہے. لیکن وہ فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے, ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے, ایمان تو درست کرو, اور توبہ کرنے والوں کے لیے فغفر للذین تابوا, جو توبہ اور استغفار کرے, کہتے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے جو توبہ اور استغفار کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں, ایک میٹنگ میں کم سے کم 100 بار توبہ استغفار کرتے تھے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. ابو ہریرہ ایک دن میں 12,000 استغفار کرتے تھے. کتنی بار؟ اور موت کا وقت وہ رو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ان سفری بعید وزادی قلیل, میرا سفر بہت لمبا ہے لیکن میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے. تو اس لیے آپ توبہ اور استغفار, ہم توبہ اور استغفار کریں. اسی طریقے سے صدقات و خیرات آپ نے کیا ہے, کوئی ضروری نہیں کہ انہیں فقیروں کو ان کو بھی دینا چاہیے, لیکن تلاشی ہے. جنت جو ہے نا آسانی سے نہیں ملتی ہے, یاد رکھیے, بہت مشقت سے ملتی ہے. فک و رقبہ, گھاٹی کا راستہ ہے, پہاڑوں کے بیچ سے آپ گزریں گے, سانپ بھی ملے گا, بچھو بھی ملے گا, ڈاکو بھی ملیں گے نا. ان گھاٹیوں سے گزر کے جنت کی وادی آنے والی ہے. یہاں شیطان ہے, انٹرنیٹ کا شیطان, موبائل کا شیطان, نفس کا شیطان, کاروبار کا شیطان. لہذا جنت کا راستہ کیا ہے؟ غلاموں کو آزاد کرو, قیدیوں کو آزاد کراؤ, ان کے لیے دعائیں کرو, کھانا کھلاؤ بھوکوں کو, اللہ ہمیں توفیق عطا فرما, خرابت داروں کو, یتیموں کو. اور اس کے بعد ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, ایک دوسرے کو نرمی کی وصیت کیجیے, سختی میں مت آئیے, جوش میں مت آئیے. ہندوستان کے مسلمان اگر نرم ہو گئے اور محبت کا پیغام اگر پیش کیا,
ہر آدمی اپنے کاروبار میں دائی بن گیا اور اچھے اخلاق سے ملا, اچھی طرح کاروبار کیا, تو کیا اسلام نہیں پھیلے گا؟ بھائی ایک آدمی سے اللہ نے پوچھا کہ تم نے کون سا عمل کیا ہے؟ کہا میں نے کچھ نہیں کیا, میں کاروبار کرتا تھا اور اپنے کارندوں کو کہتا تھا کہ کوئی بھی آئے تو کاروبار کے وقت کسٹمر کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. اللہ نے فرمایا میں نے تمہاری مغفرت کر دی, اللہ نے اس وجہ سے جنت میں داخل کر دیا. رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واشترى واقتضى, اللہ رحم کرے اس خرید و فروخت کرنے والے پر جو خریدتے وقت بھی نرمی کرے, بیچتے وقت بھی نرمی کرے, اور جب تقاضا کرے پیسے کا تو بھی کیا کرے, نرمی کرے. تو یہ اس حدیث پر کون عمل کرے گا میرے بھائی؟ اسی طریقے سے چند ذمہ داریاں ہماری کہ ہم دعوت و اصلاح کے لیے کھڑے ہو جائیں. اللہ نے قرآن پوری انسانیت کے لیے اتارا ہے, کون پھیلائے گا؟ ڈرائیور کی غلطی اور پیسنجر کی غلطی دونوں برابر. آپ پیسنجر ہیں یا ڈرائیور ہیں؟ بھائی آپ امت کے لیے ڈرائیور ہیں, آپ پوری امت کے لیے آپ آئے ہیں, پوری انسانیت کے لیے. مسلمانوں میں شرک و بدعت سے روکنے کی مہم چلائیے. لوگ تعویذ گنڈے پلیتے پہن رہے ہیں, ہم کبھی توفیق ہوتی؟ جس نے ایک آدمی کے تعویذ کو توڑا اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, نصیحت کیجیے. اور جس نے ایک غلام آزاد کیا اس کے جسم کے تمام حصوں کو جہنم سے آزاد کرے گا. ہم نے کبھی تعویذ توڑو آندولن چلایا تھا, اللہ اخلاص عطا فرمائے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ مہم چلاؤ, تعویذ چھوڑو آندولن, یہ بھی شرک ہے. شرک چھوڑو آندولن, مسجد بھرو آندولن, یہ تحریک برپا کیجیے, انشاءاللہ ہمارے حالات بدل جائیں گے. نمبر 2, غیر مسلموں میں اسلام کا تعارف. اللہ مسیح توحید والوں پر امن و سلامتی کی بارش برسائے, ان کی خدمات کو قبول فرمائے. کہ آپ نے امت کی اصلاح کے لیے آپ نے ایک مضبوط پلاننگ کی ہے. آفتاب و ماہتاب کو اور اچھے علماء کو جو سورج کی طرح روشن ہے, ایسے علماء کو آپ یہاں اتارتے ہیں. اللہ آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے. آپ نے رمضان میں افطار کا انتظام کیا, غیر مسلموں میں اسلام کا تعارف کرایا. اللہ اس کے بدلے اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے. تمام مسجد والوں کو چاہیے کہ مسجد توحید کو اپنے لیے آئیڈیل بنا. اس مسئلے میں دعوت کا کام شروع کیجیے. ہر آدمی اگر ہفتے میں ایک غیر مسلم تک دین پھیلایا تو کیا ہندوستان کا نقشہ نہیں بدل جائے گا؟ کیا حالات نہیں بدل جائیں گے؟ اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا, اس جملے کو پھر یاد رکھ لو, کہا جس دیش تقسیم ہو رہا تھا مسلمان پٹ رہے تھے, کہا کاغذ کے پرزوں پر لکھے ہوئے قانون تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے, ایمان حفاظت کرے گا. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اور ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں. اسی طرح بیت المال کے نظام کو مضبوط کریں. ہمارے اسلاف کی تاریخ نہیں یہاں پر بیت المال. آج بھی بہت سارے لوگ بیت المال قائم کر کے غریبوں بیواؤں کو وظیفہ دے رہے ہیں, دائیوں کو بھیج رہے ہیں. اور آپ کے شہر کے قریب ایک شہر ہے کہ 80 دیہات میں ہر دن کنڑ میں اور اردو میں دائی جا رہے ہیں. لوگ صحیح دین پہ آ رہے ہیں, شرک و بدعت سے توبہ کر رہے ہیں. مسلمان کا نام بدل رہا. کریم نگر میں گیا, مسلمان دیول کی پوجا کر رہے ہیں, مسلمانوں کے نام بدل گئے. ہم اپنے اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں, کب آئیں گے میدان میں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ صحابہ آئے تھے کیرل کے ساحل پر, یہاں کے غیر مسلموں نے اوتار کا خطاب دیا تھا. محمد بن قاسم آئے تھے ایک مظلوم عورت کی فریاد کو لے کر, لیکن عدل و انصاف قائم کیا, غیر مسلموں کے سامنے اخلاق پیش کیا. ان کے جانے پر یہاں کے غیر مسلم اس طرح رونے لگے جس طرح باپ کی موت پر بیٹا روتا ہے. ہمارے لیے وقت آ چکا ہے, ہم اس کام کے لیے تیار ہو. اسی طریقے سے بیت المال کے ذریعے ہم دینی تعلیم کو عام کرنے کے ساتھ اچھے ڈاکٹر تو پیدا کرو, ماشاءاللہ کچھ لوگ کر رہے ہیں. IPS پیدا کرو, اچھے وکلا پیدا کرو, اچھے جج پیدا کرو. میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا, سپریم کورٹ کے ججوں نے ہمارے رشتہ دار کو بتایا ہے, مسلمانوں تمہارا کیس کب تک لڑیں گے؟ اچھے جج تمہارے پاس نہیں, اچھے وکیل نہیں, ہمارے پاس ریڈیو اسٹیشن نہیں, ہمارے پاس ٹی وی سینٹر نہیں, ہمارے پاس صحیح نیوز پیپر نہیں. کیا یہ بیت المال کے ذریعے ہم یہ کام نہیں کر سکتے؟ آپ کو میں بتاؤں 1975 میں عیسائیوں یہودیوں کا جو بڑا عالم تھا, اس کے پاس اس وقت کئی ملین ڈالر دیا گیا کہ ایک بہت بڑا چرچ قائم کیا جائے. کہا چرچ مت قائم کرو, اسکول قائم کرو تاکہ کوئی یہودی بچہ جاہل نہ رہے. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہم پسماندہ طبقات سے بھی پیچھے چلے گئے, ہر طبقہ میں آنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈیلیوری وارڈ قائم کریں. معاف کرنا, کچھ خمریوں کو یاد ہے, کچھ بلبلوں کے حفظ عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستاں کے ہیں. مینگلور میں ایک فرقہ پرست ڈاکٹر نے کہا تھا 2004 میں, اس کا نام بھی میں بتا سکتا ہوں بعد میں,
کہ میں نے 400 عورتوں کو برباد کیا آپریشن کے وقت, ڈیلیوری کے وقت. ہمارے پاس ڈیلیوری وارڈ ہونا چاہیے. یہ بہت عالمی سازش ہو رہی ہے. ولادت کے نام پر بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے, نسبندی کی جا رہی ہے. اٹھیے, اس کے لیے تحریک برپا کیجیے. منفعت ایک ہے, اس قوم کی رخصا بھی ایک ہی, سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. یتیموں کی اور بیواؤں کی کفالت کیجیے اور سب سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کیجیے. تیری بگڑی ہوئی تقدیر سنور سکتی ہے, رات پیمانے خورشید میں ڈھل سکتی ہے, مگر اے دوست تجھے خود کو بدلنا ہوگا, پا برہنے پرخار پہ چلنا ہوگا. خواتین سے گزارش ہے کہ عائشہ کا کردار ادا کرو, ام سلمہ کا کردار ادا کرو, سمیہ کا کردار ادا کرو, آسیہ کا کردار ادا کرو. دنیا کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ دونوں ہاتھ میں, دونوں پاؤں میں میخے گاڑتا تھا, لیکن ایمان کی مٹھاس آنے کے بعد دنیا کی تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے. حضرت آسیہ نے دعا کی تھی رضی اللہ عنہ, اللہ دنیا کا گھر چلا گیا, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, جنت میں میرے لیے گھر بنا دے. دنیا میں اللہ نے کسی کو جنت نہیں دکھلائی سوائے نبی کے لیے, حدیث مسلم شریف. لیکن انبیاء کے بعد اللہ نے دنیا میں کسی کو جنت نہیں دکھلایا. اگر دکھلایا تو عورت کو دکھلایا, اور اس عورت کو دکھلایا جس کا نام آسیہ ہے, جو دنیا کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ ہے, اس کی بیوی تھی. جب اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا پردہ ہٹا سکتا ہے تو اے میری بہنوں, اے میری ماؤں, کیا اللہ کی جنت کی خوشبو آپ کے دل میں نہیں ڈال سکتا؟ آپ بہترین ماں کی حیثیت سے, بہترین بیوی کی حیثیت سے, بہترین پھوپھی کی حیثیت سے کردار ادا کیجیے. فضل اللہ ظہیر کی کتاب پڑھیے, دعوت و تبلیغ میں عورت کا کردار انشاءاللہ العزیز. اور یہ یاد رکھو میری ماں بہنوں, ان المرء اذا صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بعلها وحسن فرجها, اور 4 کام کرے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. 5 وقت نماز پڑھو وقت پر, شوہر کی فرما برداری کرو, اور شوہر کو بھی چاہیے کہ بیویوں کی کے جذبات کا خیال رکھے, ان کو خوش کرے, اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے, رمضان کے روزے رکھے. جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے, جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. کہ اللہ جس طرح تو نے ہمیں یہاں جمع کیا, ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے. جس طرح تو نے یہاں جمع فرمایا, یا رحمان الرحیم, یا کریم, یا غفور, یا ودود, یا ذی العرش المجید, تو دینوں کو بدلنے والا ہے. اے اللہ ہمارے دینوں میں ایمان کی روشنی عطا فرما, ہمیں جنت کی بازار میں جمع فرما. جمعہ کے دن جنت کی بازار لگے گی. اے اللہ تو نے عاد اور سمود کو تباہ برباد کیا, تیرا مقدس شہر بیت المقدس پر یہودیوں کا کنٹرول ہے, مسلمانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو چکا ہے. اے اللہ یا غفور الرحیم, یا تواب الرحیم, یا علیم, یا خبیر, یا بصیر, یا سلام, یا مومن, یا مہیمن, ان مظلوموں کی مدد فرما دے. اللہ اے اللہ بیت المقدس کی فتح فرما دے, ان ظالموں کو ہدایت دے دے. ہدایت کے مستحق نہیں اللہ, عاد اور سمود کی رو نے تباہ و برباد کر دے. عالم اسلام کو متحد فرما, ہمارے قائدین کی اصلاح فرما, ہمارے علماء کی اصلاح فرما, ہمارے قائدین اور علماء کے درمیان ربط پیدا فرما. ہر دور میں انقلاب آیا, لیکن اتنا بڑا انقلاب آیا. محمد بن عبد الوہاب نے انقلاب جو برپا کیا, پورا سعودیہ شرک سے پاک ہوا, اس لیے کہ علم کی طاقت بھی تھی اور ڈنڈے کی طاقت بھی تھی. اللہ ہمیں ڈنڈا عطا فرما. نبی نے دعا کی, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. حضرت عثمان کا قول ہے رضی اللہ عنہ, ان اللہ یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن. اللہ تعالیٰ بادشاہ کی قوت سے وہ کام لیتا ہے, ڈنڈے سے وہ کام لیتا ہے جو کبھی قرآن سے نہیں لیتا. اللہ ہمیں طاقت بھی, ہمیں قوت عطا فرما. تمام مسلم تنظیموں کے ساتھ صلح پسند غیر مسلموں کو اللہ جوڑنے کی توفیق دے. کیا نبی بننے کے بعد آپ نے نہیں کہا, میں آپ سے پوچھتا ہوں, کہ آپ کی نبوت سے پہلے مکہ کے لوگوں نے اس بات پہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہر مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالم کے ہاتھ کو روکیں گے؟ آپ نے فرمایا لو دعیت, اگر آج بھی اسلام لانے کے بعد اگر ایسی سبھا اور ایسی میٹنگ اور ایسی تحریک برپا کی جائے غیر مسلموں کی طرف سے جس کا مقصد ظلم روکنا ہو, آپ نے فرمایا لا جب میں آج بھی اس کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے کیا ہوں, تیار ہوں. ایک ایک زمین کو 5-5 بار بیچا جا رہا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کروڑوں روپے کھا رہے ہیں. اس مسجد میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کروڑوں روپے کھائے ہوئے. ڈرو اللہ سے, اللہ کے غضب سے ڈرو, طاقت قوت پیدا کرو. جب تک ظلم نہیں روکو گے اللہ تعالی ہم پر دشمنوں کو مسلط کرے گا. امام مہدی کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے نا. امام مہدی کا کام کیا ہوگا؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. توحید قائم کریں گے, سنت قائم کریں گے, مسلک کے دیوار کو توڑنے کے بعد پوری دنیا میں عدل اور انصاف بھر دیں گے.
پوری زمین عدل انصاف سے بھر جائے گی. ظلم جور کو ختم کریں گے, عدل انصاف سے بھرے گی. انصاف قائم کرو, عدل انصاف قائم کرو. اٹھو, صلح پسند غیر مسلموں کو اپنے ساتھ شامل کرو. ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. میں نے کہا تھا کہ ٹی پی ارفنگ نے, معاف کرنا 2 منٹ, کہ اگر مجھے 40 یورپ امریکہ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آپ پیچھے نہیں کر سکتے, لیکن صحیح علم اور صحیح عمل سے آپ ان کو مسلمان کر سکتے ہیں. یہ ٹی پی ارفنگ بول رہا ہے شہر گلاسکو میں. مجھے 6 سے 40 نوجوان دو جو زبان و بیان سے واقف ہوں, علم و عمل کے زیور سے آراستہ ہوں. میں ٹی پی ارفنگ کہتا ہوں یورپ و امریکہ کو مسلمان بنا کر تمہارے قدموں پہ ڈال دوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسائی بول رہا ہے. واللہ مجھے ایک آدمی بھی نہ ملا اب تک جو اس کام کے لیے ہو کہ ہم زمین میں امن قائم کریں گے, ہم شرک کو روکیں گے, ہم فساد کو روکیں گے, ہم ظلم کو روکیں گے. انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں پورے حیدرآباد سے 100 آدمی اگر ہمیں مل جائے, انشاءاللہ ہم امن و سلامتی کے گلشن میں پھول کھلائیں گے. ہم محبت کا پھول نچھاور کریں گے, ہم نفرت کو محبت سے بدلیں گے, ہم ظالموں کو ظلم سے روکیں گے, ہم عدل و انصاف قائم کریں گے, ہم غیر مسلموں کو بھی قریب کریں گے, اور انشاءاللہ پورا دیش امن و سلامتی کا مرکز بنے گا. انشاءاللہ یہ تحریک حیدرآباد سے اٹھے گی. اور ہندوستان کی تاریخ ہے, ہندوستان آزاد ہوا ہے 2 جگہوں کی قربانی سے, ایک پٹنہ صادق پور اور دوسرا یہ حیدرآباد. حیدرآباد یا تجھ کو جب اپنا سبق ہی نہیں, تجھ کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں. کہنے کی باتیں بہت ساری ہیں. جو میں نے کہا اگر حق ہے تو اللہ کی طرف سے, اور اگر غیر حق ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں, اور بڑی امید کے ساتھ کہتا ہوں صبح کا بھولا شام کو آ جائے, اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کا سور پھونک دے, ہمیں داعی بنا دے, ہمیں کتاب و سنت کا ڈرائیور بنا دے, ہمیں امن و سلامتی کا پیغمبر بنا دے. اور اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے, سورس, کورس اور فورس. سورس بھی چاہیے مال کا, اور فورس بھی طاقت بھی چاہیے, اور ہمارے پاس نظام بھی چاہیے, سسٹم بھی چاہیے. کورس, فورس, سورس, اللہ تینوں چیزیں عطا فرما دے. اور اگر فتنے کا خوف ہے, مصیبتوں کا میں پڑھنے کا خوف ہے, ایمان کا خوف ہے, ایمان کے فتنے میں پڑھنے کا خوف ہے, ہم وہ دعا کرتے ہیں اللہم اذا اردت بعبادک فتنہ فتوفنی غیر مفتون. اے اللہ ایمان پر ہمیں موت عطا فرما, ان فتنے سے پہلے ایمان پہ موت عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جائز کھیل ضرور کھیلیں, لیکن ناجائز کھیل سے, ناجائز جگہوں پہ جانے سے, گندی جگہوں سے پرہیز کریں. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں.